ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 11ویں صدی کے ایک زبردست عالم دین گزرے ہیں، علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ۔ مصر میں جامعۃ الازہر کے پشت پر ان کی مزار واقع ہے۔ بخاری شریف کی انہوں نے شرح لکھی ہے جو ان کے نام ہی سے مشہور ہو گئی، عینی کے نام سے ہی وہ مشہور ہو گئی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں شرح بخاری میں ایک روایت نقل کی ہے حضرت ابو بکر بن داسہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ حضرت ابو بکر بن داسہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ روایت کرتے ہیں حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، جو اپنے زمانے کے بڑے زبردست محدث گزرے ہیں۔ حدیث کی جو بنیادی 6 کتابیں ہیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، اس میں سے ایک کتاب سنن ابو داؤد انہی حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھیں۔ حضرت امام ابو داؤد فرماتے ان 5 لاکھ حدیثوں کا میں نے خلاصہ تیار کیا تو کل میرے پاس 8000 حدیثیں بچ گئیں، اور پھر میں نے ان 8000 حدیثوں کا خلاصہ اور چربہ تیار کیا تو میرے پاس 400 حدیثیں بچیں۔ ان 400 صحیح حدیثوں میں سے میں نے احکام کی حدیثیں الگ کر لیا، اور باقی جو فضائل کی اور قیامت کی نشانیوں کی اور رقائق کی جو حدیثیں تھیں ان حدیثوں کو میں نے جدا کیا، تو مجھے 4 حدیثیں صرف ایسی ملی ہیں کہ اگر ان 4 حدیثوں کے اوپر آدمی عمل کر لے تو دین کے تمام شعبوں کے اوپر عمل ہو جائے گا، دین کے ایک ایک پہلو پر عمل ہو جائے گا، صرف یہ 4 حدیثیں انسان اپنی زندگی میں داخل کر لے۔ بعض علماء نے 3 حدیثوں کا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پہ حضرت امام ابو بکر بن داسہ نے جو روایت نقل کی 4 حدیثیں ہیں، تو 4 حدیثوں کو لے لیا جائے۔ ان 4 حدیثوں میں سے ہر حدیث جو ہے 1/4 اسلام کے اوپر منحصر ہے، لیکن اگر ان حدیثوں میں غور کیا جائے تو ہر حدیث جو ہے اپنے سے پہلے والی حدیث کے اوپر منحصر ہے۔ تو یہ جو 4 حدیثیں ہیں، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ ان 4 حدیثوں کی مختصر شرح آپ حضرات تک پہنچا دوں۔ ہو سکتا ہے کسی کے اندر جو ہے عمل کا جو ہے جذبہ بیدار ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے تو ایک اچھی خدمت ہوگی۔ وہ 4 حدیثیں میں آپ حضرات کے سامنے جمعہ بجمعہ میں ذکر کروں گا۔ اس میں سے سب سے پہلی حدیث انہوں نے بیان کیا کہ پہلی وہ حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ذکر کیا ہے، اور امام بخاری ہی نہیں بیشتر ائمہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ یہ حدیث مانن متواتر ہے، جسے حدیث نیت کہا جاتا ہے، آپ نے بہت سنا ہوگا، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها وما او الى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليها۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ تیسری حدیث کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اور چوتھی حدیث ہے کہ بندہ مومن، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لا يحب المؤمن لأخیہ الا ما کان يحب لنفسہ، بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔ یہ 4 ایسی حدیثیں ہیں، اگر بندہ ان 4 حدیثوں کے اوپر عمل کر لے تو اسلام کے تمام شعبوں پر اس کا عمل ہو جائے گا۔ آج اس حدیث کی پہلی حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔
جو نیت کے حوالے سے ہے، چونکہ عمل کا سارا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اس لیے جب تک نیت درست نہ ہو اس وقت تک عمل جو ہے رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ نیت کہتے ہیں ارادہ قلب کو، دل جس بات کا ارادہ کرے یا عمل میں جس چیز کا ارادہ دل میں پیدا ہو جائے وہی نیت ہے۔ اگر کسی نے راہ خدا میں خرچ کیا اور اس کی نیت صرف اتنی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ اس کی نیت ہے۔ اور اگر کسی نے راہ خدا میں خرچ کیا، اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، مجھے دیالو کہیں، میری شہرت ہو، میری ناموری ہو، تو یہی اس کی نیت ہے۔ یہ اس نیت میں اگر فساد آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے اجر کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ہم نے صوفیہ کو دیکھا ہے اور صوفیہ کے ہم نے کتابیں پڑھی ہیں۔ اہل تصوف جب تک ان کی نیت درست نہیں ہوتی تھی اس وقت تک وہ عمل کیا ہی نہیں کرتے تھے۔ پہلے نیت درست کرتے تھے، پھر جا کر کے وہ عمل کیا کرتے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی اپنے بچے کو لے کر کے اور اس سے کہا کہ حضرت یہ گڑ بہت کھاتا ہے، یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، آپ اس کو نصیحت کر دیں۔ تو امام اعظم نے کہا کہ لے جاؤ، 40 دن کے بعد آنا۔ تو وہ لے کر کے چلی گئی۔ 40 دن کے بعد وہ آئی تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو جو ہے نصیحت کی کہ بیٹا میٹھا زیادہ کھانا اچھا نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر کے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاموش ہو گئے۔ وہ بڑھیا نے کہا اتنی بات کے لیے 40 دن تک انتظار، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ چونکہ میں بھی پہلے گڑ بہت کھاتا تھا، میٹھا بہت کھاتا تھا، تو اگر میں اس کو نصیحت کرتا تو میرا عمل تو کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، تو نیت تو میری درست نہیں، میری پسندیدہ چیز تو میٹھا تھی، تو نیت تو درست نہیں ہوتی، اس لیے پہلے میں نے میٹھا کھانا چھوڑا اور کم کیا، اس کے بعد میں نے اس کو نصیحت کیا۔ تو یہ حضرت امام اعظم کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ اگر نیت آدمی کی درست نہ ہو اور اس کا ظاہر و باطن موافق نہ ہو تو پھر اس کی باتوں کا اثر بھی لوگوں کے دلوں پر نہیں پڑتا ہے۔ تو ہمارے صوفیہ جب تک نیت درست نہیں ہوتی تھی اس وقت تک وہ جو ہے قدم نہیں اٹھاتے تھے عمل کی طرف۔ حضرت امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ نظر سے گزرا ہے کہ وہ امام حسن بصری کا انہوں نے نماز جنازہ انہوں نے نہیں پڑھی، تو لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری نیت مستحضر نہیں تھی، اس لیے میں نے نماز جنازہ ان کی نہیں پڑھی ہے۔ تو نیت جب تک درست نہیں ہوتی تھی اس وقت تک لوگ عمل نہیں کیا کرتے۔ نیت اگر اچھی ہو اور اس کے ساتھ عمل بھی اچھا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک خراب ہو تو اللہ اجر نہیں فرماتا ہے، اجر نہیں دیتا ہے۔ اگر نیت اور عمل دونوں خراب ہے تب تو اجر ملنا ہی نہیں ہے، تب تو بالکل ظاہر ہے۔ لیکن اگر نیت بری ہے عمل اچھا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی اجر نہیں دیتا ہے، یا عمل برا ہے نیت اچھی ہے تبھی اللہ تعالی اجر نہیں دیتا ہے۔ ایک بندہ اس لیے وہ ڈاکہ ڈالے یا اس لیے چوری کرے کہ غریبوں کی پرورش کروں گا، یتیموں کے جو ہے میں خبرگیری کروں گا، بیوہ عورتوں کے جو ہے میں ان کے رزق کا اہتمام کروں گا، لوگ مال کما لیتے ہیں غریبوں کو کچھ دیتے نہیں ہیں، تو اس کی نیت دیکھیں اچھی ہے لیکن کام اچھا نہیں ہے جس کی وجہ سے اسے اجر نہیں ملے گا۔ اور ایک بندہ ایسا ہے جس کی نیت تو اچھی ہے لیکن اس اچھی نیت کے ساتھ ساتھ ایک مباح اور بری نیت بھی آ گئی، تو ایسی صورت میں بھی اللہ اسے اجر نہیں دیتا ہے۔ نیت اچھی ہے لیکن اس اچھی نیت کے ساتھ ایک بری نیت بھی شامل ہو گئی اور دل میں ایک برا ارادہ پیدا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر بھی ضائع فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اگر دودھ کا ایک ڈرم رکھا ہوا ہو اور اس میں ایک قطرہ آدمی پیشاب ڈال دے تو سارا دودھ رائیگاں ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عمل چاہے جتنا بڑا ہو اور نیت چاہے جتنی اچھی ہو، اس میں ایک بری نیت اگر شامل ہو جاتی ہے تو سارا عمل اور ساری نیت اس کی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اس حوالے سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سنن میں اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما لہ، ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں
جو اس ارادے سے جہاد کر رہا ہے، راہ خدا میں لڑ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی چاہت اور اس کی خواہش یہ بھی ہے کہ اسے شہرت اور ناموری مل جائے، دنیا اسے غازی کہے، اسے بہادر کہا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء لہ، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پھر انہوں نے اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک ایسا شخص ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہرت اور ناموری بھی اس کے دل میں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسے کچھ اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ 3 مرتبہ اس نے پوچھا، تینوں مرتبہ اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ اسے کچھ بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی آواز تھوڑی سی آواز بڑھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو کچھ بھی اجر نہیں ملے گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تبارک و تعالی وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، وہی رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اگر اس میں ایک بھی بری نیت شامل ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع فرما دیتا ہے۔ تو آدمی کو ایسا عمل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا تو دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو نیت کا حسن جہاں پیدا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اجر رکھتا ہے، اور جہاں نیت میں فساد پیدا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اگر نیت اچھی ہوتی ہے تو عمل تھوڑا بھی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا اجر دیتا ہے، اور اگر نیت میں کھوٹ پیدا ہو جاتا ہے تو عمل بہت بڑا ہوتا ہے، اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ حضرت امام مسلم کی یہ روایت آپ سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 ایسے شخص جن کا سب سے پہلے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ سب سے پہلے ایک وہ شخص لایا جائے گا رجل قاتل فی سبیل اللہ واستشہد فأتی بہ، ایسا شخص بارگاہ خداوندی میں لایا جائے گا جس نے پوری زندگی جہاد کیا، راہ خدا میں لڑا ہے، اور پھر راہ خدا میں لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں اس کے سامنے گنائے گا۔ میں نے تجھے دولت دیا، میں نے تجھے صحت دیا، توانائی دی، فن حرب و ضرب میں کمال میں نے تجھے دیا، تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا؟ تو وہ کہے گا قاتل تو فی سبیل کا واستشہدت، میں نے تیری راہ میں پوری زندگی جہاد کیا اور اسی راہ خدا میں تیری رضا ہی کے لیے تو میں شہید ہوا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹا ہے، تو نے غلط بات کہی ہے، بلکہ بات اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دل کے ارادوں کو جانتا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو نے اس لیے میرے راہ خدا میں جہاد کیا ہے کہ لیقال جریء، تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، تجھے شہید کہا جائے، تیری تعریف ہو، تو نے شہرت اور ناموری کے لیے یہ جنگیں لڑی ہیں، اس لیے تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو جو چاہتا تھا دنیا میں ہم نے وہ تجھے دے دیا، تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا تجھے بہادر کہے، میں نے زبان خلق پر تجھے بہادر کہلوا دیا ہے، دنیا میں تجھے اجر مل گیا ہے، اب آخرت میں میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا عمل ہے۔ سب سے بڑی چیز انسان کے پاس جو ہے وہ یہ ہے دنیا کے اعتبار سے کہ وہ اس کی زندگی ہے، اپنی زندگی کو اس بندے نے وار دیا، جان قربان کر دیا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کچھ بھی اجر نہیں دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ نیت میں کھوٹ کی بنیاد پر۔ ایک عالم دین کو لایا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص تعلم العلم وعلمہ وقرأ القرآن، علم دین سیکھا ہوگا، لوگوں کو سکھایا اور پڑھایا ہوگا، قرآن پاک اس نے پڑھا ہوگا، لوگوں کو پڑھایا ہوگا، اسے بارگاہ خداوندی میں لایا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا میں نے تجھے علم دیا، قرآن کی تلاوت کا ہنر دیا، میں نے تیرے سامنے لوگوں کو دو زانو بٹھایا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ مولا میں نے تیری رضا کے لیے علم دین سیکھا، میں نے تیرے لیے علم دنیا کو سکھایا، میں نے تیرے لیے قرآن پاک پڑھی، قرآن کا حسن لوگوں کے دلوں میں نے جگایا اس کا جذبہ۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کذبت،
تو نے جھوٹ کہا ہے، تو نے تعلمت العلم وقرأت القرآن لیقال، تو نے قرآن اس لیے پڑھا، تو نے علم اس لیے سیکھا اور سکھایا کہ دنیا تجھے عالم کہے، دنیا تجھے قاری کہے۔ ہم نے زبان خلق پر دنیا میں تجھے مناظر اسلام کہلوا دیا، میں نے عالم دین کہلوا دیا، علامہ، فہامہ، دقاق، سب کچھ کہلوا دیا۔ دنیا میں جو تو چاہتا تھا وہ ہم نے دے دیا، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تیسرا شخص لایا جائے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وسع علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا کی دولت دی ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، ہر طرح کی مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیا ہوگا۔ دنیا کی مال، منال سب کچھ رب کائنات نے اسے دیا ہوگا، اولاد کی نعمت، شہرت، ناموری، دولت، سب کچھ اللہ نے اسے دیا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تو نے دنیا میں کیا کیا میرے لیے؟ تو وہ شخص عرض کرے گا کہ مولا جہاں جہاں تیری رضا کے لیے خرچ کرنا تھا میں نے وہاں وہاں خرچ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا نہیں، تو نے اس لیے خرچ کیا ہے تاکہ دنیا تجھے سخی کہے، میں نے دنیا میں تجھے سخی کہلوا دیا، میں نے دنیا میں تجھے بہادر، میں نے دنیا میں تجھے دیالو کہلوا دیا، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ غور کریں عمل کتنا بڑا ہے، پوری زندگی کی کمائی ہے، ان تینوں حضرات کی پوری زندگی کی کمائی ہے، لیکن ایک نیت میں کھوٹ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کا ایک ذرہ بھی اسے نہیں دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں حکم دیا جائے گا فصحب فی النار، فصحب علی وجہہ حتی القی فی النار، فرشتوں کو حکم ہوگا وہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر کے ذلت کے ساتھ جہنم کی وادیوں میں ڈال دیں گے۔ تو نیت میں خرابی کی بنیاد پر عمل چاہے جتنا بڑا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر ضائع کر دیتا ہے، لیکن بسا اوقات عمل بہت معمولی ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حسن نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس اجر بہت بڑھا دیتا ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بات ایک محدث گزرے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک، بڑے پائے کے محدث گزرے ہیں، اتنے زبردست ولی کہ لوگوں کے دلوں میں جھانک کر کے دیکھ لیا کرتے تھے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، ملتزم سے ایک شخص چمٹ کر کے دعا کر رہا تھا، میں نے سوچا میں اس کے دل میں دیکھوں کہ اس کے دل میں اللہ ہے بھی یا نہیں، یہ اللہ کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کے دل میں دیکھا تو اس کے دل میں دنیا ہی دنیا تھی، اللہ کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ باہر نکلا، حرم کے باہر احرام کے کپڑے پہنے ہوئے ایک حاجی صاحب کپڑا بیچے جا رہے تھے، تجارت کیے جا رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ یہ حج کرنے آیا ہے یا تجارت کرنے آیا ہے۔ جب میں نے اس کے دل میں دیکھا تو دیکھا کہ اس کے دل میں دنیا ہے ہی نہیں، اللہ ہی اللہ موجود ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا میدان عرفات میں یا منی میں، کہتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا، اچانک مجھے نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو میں نے دیکھا کہ کچھ فرشتے رجسٹر لے کر کے حاضر آئے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے پوچھا کہ اب کی مرتبہ کس کا حج قبول ہوا ہے؟ تو ایک دوسرے نے جواب دیا ہے کہ لم يقبل اللہ حجہم الا القلۃ منہم، اللہ نے چند لوگوں کا حج قبول کیا ہے، باقی لوگوں کا حج قبول نہیں ہوا، یہاں تک کہ عبداللہ ابن مبارک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ اب ان کا ماتھا ٹھنکا کہ میرا حج کیوں نہیں قبول ہوا؟ اللہ کے ولی تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ان میں سے پھر ایک نے کہا کہ 6 لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حج کو قبول کیا، ان کی برکت سے جتنے آئے تھے سب کو معاف کر دیا اور سب کو حج کا اجر و ثواب عطا کر دیا ہے۔ 6 لوگ کون لوگ ہیں ان کا نام بتایا گیا، ان میں ایک نام حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ایک نام جو شام کا تھا، چونکہ وہ شام کے علاقے ہی میں رہنے والے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کو وہ نام یاد رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ابن موفق الاسکافی الشامی، اس کا بھی حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صدقے میں تمام لوگوں کا حج قبول کیا۔ کہتے ہیں میری نیند کھلی، حج کے ارکان میں نے پورے کیے اور سیدھے میں چلا گیا ملک شام، اور شام میں جا کر کے میں نے تلاش شروع کیا کہ ابن موفق اسکافی کون ہے۔ تلاش کرتے کرتے ایک مدت کے بعد مجھے جا کر کے وہ شخص ملا۔ میں نے اس سے پوچھا تو نے حج کیا گزشتہ سال؟ اس نے کہا کہ نہیں حج تو نہیں کیا، میں تو نہیں گیا تھا حج پر۔ تو اس نے کہا کہ بتا ماجرا کیا ہے؟ تو کوئی واقعہ پیش آیا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ ہیں کون
اور آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا پہلے تم اپنی بات بتاؤ، پھر اس کے بعد میں اپنا واقعہ بتاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے حج کا بڑا شوق تھا، میں نے پائی پائی کر کے حلال کمائی سے میں نے وہ پیسہ اکٹھا کیا اور حج کی تیاریوں میں لگ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اب حج ہو جائے گا اتنے میں، حج کی تیاریوں میں لگ گیا، خریداری میں نے شروع کر دیا۔ ایک دن میں حج کے ایام میں کچھ سامان کی ضرورت تھی، میں لے کر کے واپس آیا تو میری بیوی امید سے تھی، میری بیوی نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے ایک جو ہے پیالہ اور ایک رکابی مجھے حوالے کیا اور کہا جا بغل کے کمرے سے گوشت مانگ کے لے کے آ جاؤ۔ تو حضرت ابن موفق الشامی الاسکافی کہتے ہیں کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میری بیوی بغل کے گھر سے جو ہے گوشت مانگنے کی بات کر رہی ہے۔ کہتے ہیں چاروں ناچار میں چلا گیا، بیوی کی بات تھی میں نے سن لیا، میں پیالہ لے کر کے بغل کے گھر میں گیا تو گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک خاتون آئی، میں نے اس سے پوچھا کہ اس سے کہا کہ میری بیوی امید سے ہے اور اسے شدید گوشت کھانے کی شدید خواہش ہے، تو تھوڑا سا گوشت اگر دے دو تو اس کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو اس نے ایک لمحے کے لیے اپنا سر جھکایا اور مایوسی کے عالم میں اس نے کہا کہ یہ گوشت تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ تو ابن موفق نے کہا کہ یہ کیسی بات، تم بھی مسلمان ہو میں بھی مسلمان ہوں، وہ کون سا ایسا گوشت ہے جو تمہارے لیے حلال اور میرے لیے حلال نہیں؟ تو اس نے کہا میں اپنا واقعہ تمہیں بتا دیتی ہوں، پھر تیری مرضی، تم جو چاہو کرو، اگر چاہو گے تو میں گوشت دے دوں گی، چاہو گے تو پھر چلے جاؤ واپس۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے گھر پہ کمانے کے لیے کوئی نہیں، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، 3 دن سے فاقہ ہو رہا تھا۔ اب میں نے احساس کیا کہ اب اگر اپنے بچوں کے کھانے پینے کے لیے میں نے کوئی انتظام نہیں کیا تو ایسی صورت میں میرے بچے بھوک کی وجہ سے اپنی جان وار دیں گے، اس لیے میں ایک جوان عورت اور بے پردہ نکلنے میں جو ہے میری عزت اور میری عصمت کو خطرہ، اس لیے جو ہے میں نے رات کے اندھیرے میں دیکھا ایک کتا جو ہے بغل کے گھور کے اوپر بڑا پڑا تھا، میرے رات کی تاریکی میں اس کا گوشت کاٹ کے میں لے کر کے آئی ہوں اور وہی گوشت میں پکا رہی ہوں، اگر تجھے کھانا تیری غیرت گوارا کرتی ہے تو میں یہ گوشت تجھے دے دیتی ہوں۔ تو حضرت ابن موفق کہتے ہیں کہ میرے دل کے اوپر ایک بجلی گری اور ایک سناٹے دار تماچا میرے چہرے پر محسوس ہوا اور میرا نفس میرے اوپر ملامت کرنے لگا کہ ابن موفق تو پائی پائی کر کے خزانہ جمع کر رہا ہے رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے، اور یہاں اللہ کی ایک بندی بھوک سے تڑپ رہی ہے، حرام کھانے پر مجبور ہے، اس کے بچے جو ہے جاں بلب ہیں اور تجھے اپنے پڑوس کی بھی خبر نہیں ہے، تو کون سا منہ لے کر کے رب کی بارگاہ میں جائے گا؟ اگر رب کائنات نے میدان محشر میں تجھ سے کہہ دیا کہ تیرے بغل میں جو ہے ایک بیوہ خاتون اپنے بچوں کے کھلانے کے لیے اس کے پاس 1 پیسہ نہیں تھا اور تو پائی پائی جمع کر کے حج کے لیے جا رہا تھا، تو میں کیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دوں گا؟ حضرت ابن موفق کہتے ہیں میں بڑی شرمندگی کے ساتھ گھر واپس آیا اور جو پیسہ میں نے حج کے لیے اکٹھا کیا تھا میں نے وہ پیسہ خاموشی سے لیا اور اس خاتون کو لے آ کر کے میں نے دے دیا۔ کہتے ہیں بس یہی میرا عمل ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا بس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرا حج قبول بھی فرما لیا اور رب کائنات نے تیرے نام اعمال میں ایک حج کا ثواب بھی درج کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ہم شکل ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے جو صبح قیامت تک ہر سال حج کرتا رہے گا۔ عمل کچھ بھی نہیں ہے، صرف نیت ہے، نیت اچھی تھی، نیت خالص تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں درج کر دیا۔ تو بسا اوقات عمل کچھ بھی نہیں رہتا ہے، صرف نیت ہی نیت رہتی ہے، یا عمل بڑا معمولی ہے، معمولی ہی عمل تو ہے کہ آدمی بس دولت اٹھا کر کے اس نے اس غریب کی جو ہے ہمدردی میں دے دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کے حج کا انتظام فرما دیا ہے۔ اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ عمل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بل دل کی ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے، لیکن وہ سچی طلب ہوا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اسے بے حساب اجر عطا کرتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے ان سے معاملات پوچھے آخرت کے۔ اس نے کہا کہ جب میرا نامہ اعمال دیکھا گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوا ہے، تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں نے حج تو کیا نہیں، یہ حج کیسے؟
کہا جب لوگ حج کے لیے جاتے تھے تیرا دل تڑپتا تھا، محسوس کر رہ جاتا تھا کاش کہ میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی حج کر لیتا، تو اس سے سچی طلب کی بنیاد پر میں نے تیرے نام اعمال میں حج درج کر دیا ہے۔ تو آدمی گیا بھی نہیں، دولت بھی خرچ نہیں ہوئی، وہاں کے جو مشکلات سامنے آتے ہیں وہ بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام اعمال میں حج، اس سے بہتر اور کیا ہے؟ تو نیت اگر آدمی سدھار لے، اسی لیے امام غزالی نے فرمایا ہے کہ نیت العمل خیر من عملہ، عمل کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آدمی جو عمل کرے اس سے بہتر یہ ہے کہ نیت صحیح کر لے۔ عمل صحیح کرنا یہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن نیت کو درست کر لینا بہت مشکل ہے۔ نیت اگر آدمی کی درست ہو جائے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہم سے چپکا ہوا ہے اور وہ ہمیں طرح طرح کے خیالات ڈال دیا کرتا ہے۔ تو آپ غور کریں، نیت جو ہے حضرت ابن موفق کی بہت معمولی کا عمل تھا، لیکن نیت خالص تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا اجر و ثواب دیا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو پہلا معرکہ ہوا، تو آپ جانتے ہیں کہ معرکہ بدر میں 313 صحابہ کرام، بدری صحابہ کا نام آتا ہے 313، لیکن اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو 313 میدان بدر میں نہیں تھے، میدان بدر میں کل 305 صحابہ کرام تھے۔ 8 ایسے صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ ان میں حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں، حضرت سعید ابن زید ہیں، حضرت ابو لبابہ ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میدان بدر میں گئے نہیں تھے، لیکن 313 کی تعداد اس وقت پوری ہوتی ہے جب ان 8 صحابہ کرام کو شامل کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے ملنے والے مال غنیمت نے حصہ دیا تھا، اور انہیں بدر والوں میں جتنی فضیلت ملی تھی ساری فضیلتیں ان کو عطا فرمائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دیکھیں وہ گئے نہیں تھے، کچھ تو گئے راستے سے واپس آ گئے، جیسے حضرت ابو لبابہ کو اللہ کے رسول نے راستے سے واپس بھیج دیا، لیکن انہیں بدر کی فضیلت بھی ملی، مال غنیمت بھی ملا، سب کچھ ملا، لیکن انہوں نے وہ دشواریاں نہیں اٹھائیں، وہ جنگ کا میدان وہ نہیں دیکھا۔ کیوں؟ نیت خالص تھی۔ نیت اچھی ہونے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام اعمال میں اجر عطا فرما دیا۔ معرکہ تبوک جب ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے یا واپس آ رہے تھے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد ترکتم فی المدینۃ اقوام، لقد ترکتم اقواما بالمدینۃ، مدینہ میں کچھ ایسے لوگوں کو تم چھوڑ کر آئے ہو، ما سرتم مسیرا ولا انفقتم من نفقۃ ولا قطعتم من واد الا وهم معکم فیہ، کہ تم ایسے لوگوں کو مدینہ میں چھوڑ کر کے آئے ہو، تم ایک قدم بھی اگر چلے ہو یا ایک پائی بھی اگر تم نے راہ خدا میں خرچ کیا ہے، یا کچھ بھی عمل تم نے جو کیا ہے، یا ایک وادی بھی انہوں نے طے کیا ہے، تم نے جو طے کیا ہے، وہ ہر جگہ ہر قدم پر ہر عمل میں اجر و ثواب میں تمہارے برابر کے شریک ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے، وہ تو مدینے میں ہیں، ہم یہاں زندگی کی جوکھم اٹھا رہے ہیں، پریشانیاں جھیل رہے ہیں، یہ تپتی ہوئی دھوپ میں سفر کرنا، جا کر کے کفار سے جنگ لڑنا، اور ہزاروں میل کے فاصلے پر جانا آنا، اتنی دشواریاں، اور وہ مدینے میں رہ کر کے ہمارے اجر و ثواب کے برابر انہیں حصہ مل رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبسہم العذر، عذر نے انہیں روک رکھا ہے، یعنی ان کی نیت سچی تھی، وہ اس بات کی تڑپ رکھتے تھے کہ کاش کہ ہم اس لائق ہوتے کہ ہم بھی اس میں چلے جاتے اور غزوہ تبوک میں ہم بھی کفار کے ساتھ لڑتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں تھی، ان کا پیسہ نہیں تھا، جانے کے اسباب نہیں تھے، اس لیے وہ نہیں آ سکے، لیکن نیت سچی تھی، طلب پکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر قدم پہ جو تمہیں اجر و ثواب ملا ہے اس میں شریک فرما دیا ہے۔ تو نیت اگر اچھی ہے تو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ نیت میں اگر کھوٹ پیدا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، ہمارے اسلاف نے نیت کے اوپر کتنی توجہ دیا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے بہت سے واقعات ذکر کیے ہیں جو نیت کے حسن کے اوپر جو ہے دلالت کرتے ہیں۔ اگر یہ نیت اچھی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا اجر و ثواب دیتا ہے، لیکن اس نیت میں اگر برائی آ جائے تو پھر جو ہے آدمی کو اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ یہ
جو حدیث میں نے ذکر کیا ہے اس حدیث کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اس کا سبب ورود اس حدیث کا یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے تو کچھ لوگ مدینہ طیب مکہ میں رہتے تھے، تو کچھ اللہ کے رسول سے پہلے ہجرت کر گئے، کچھ بعد میں ہجرت کر کے آئے، کچھ حضور کے ساتھ ہجرت کر کے آئے۔ تو اس میں ایک شخص تھے، وہ مدینہ طیبہ کی ایک خاتون سے ان کو عشق ہو گیا تھا، تو انہوں نے پیغام نکاح ان کو بھیجا تھا۔ تو اس خاتون نے کہا تھا کہ اگر تم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آ جاؤ تو ایسی صورت میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ اب ان کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں ایک عورت کے لیے اپنا وطن میں چھوڑ کر کے چلا جاؤں۔ وہ مدینہ طیبہ نہیں گئے اور مکہ ہی میں رہنے، لیکن جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے چلے آئے تو مسلمان بھی ہجرت کر کے وہاں سے آگے، اس وقت ہجرت فرض ہو گئی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں، وہاں کاروبار بھی چمک جائے گا، خاتون بھی مل جائے گی، لوگ یہ جانیں گے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہجرت کیا ہے، تو دنیا تو یہ جانے گی کہ میں نے ہجرت اس کام کے لیے کیا ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ وہ خاتون بھی مل جائے گی، وہاں زندگی کے عیش و آرام بھی مل جائیں گے، تو وہ ہجرت کر کے آ گئے۔ لیکن صحابہ کرام کے دل اتنے ستھرے تھے، آئینہ کی طرح شفاف تھے، وہ لوگوں کی دلوں میں جھانک کر کے ان کے عمل کا احساس کر لیا کرتے تھے۔ تو جب وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو لوگ انہیں چھیڑا کرتے تھے اور ان سے مذاق کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ مہاجر ام قیس آ رہا ہے۔ اس خاتون کا نام ام قیس تھا، تو کہا مہاجر ام قیس آ رہا ہے، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت نہیں کیا، اس نے کسی اور مقصد کے لیے ہجرت نہیں کیا، ایک خاتون سے نکاح کے لیے ہجرت کیا، تو اسے مہاجر ام قیس ہی کہا جانے لگا تھا وہ۔ اور آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا ہے تو پھر اللہ اور اس کا رسول اسے مل جائے گا، اور جس نے ہجرت دنیا کے لیے کیا ہے وہ دنیا پا جائے گا، اور جس نے ہجرت کسی خاتون سے نکاح کے لیے کیا ہے تو ہو سکتا ہے اسے وہ مل جائے، لیکن آخرت کا اجر و ثواب تو اسی کو ملے گا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اخلص العمل، اپنے عمل کو خالص کر لو، اپنے عمل کو اخلص النیت، اپنی نیت کو خالص کر لو، نیت کو ستھرا کر لو، یکفیک القلیل من العمل، تھوڑا سا عمل بھی تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو ہم بہت زیادہ جو عمل کر لیتے ہیں دکھاوے کے لیے، دنیا کے نظروں میں آنے کے لیے کر لیتے ہیں، وہ عمل ہمارا یہاں تو آدمی دو بات بول دیا کرتا ہے، دل لمحوں کے لیے خوش ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں بندہ جائے گا تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص دنیا میں ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے یا دنیا والوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس سے فرمائے گا، دنیا میں تو نے جس شخص کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا تھا، جا آج اسی سے اجر و ثواب مانگ لے، میرے پاس تیرا اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو اس دن تو اس کی کچھ بھی نہیں بنے گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا کے لیے یا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے وہ کام کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص بازار جاتا ہے، تھیلیوں میں اشرفیاں درہم بھر کر کے لے کے جاتا ہے، یا جو ہے تھیلی میں جو ہے کنکر پتھر بھر کے لے کے جاتا ہے۔ دیکھنے والا تو یہ کہتا ہے واہ کیا بات ہے، اتنی دولت اس کے پاس ہے، آج تو پوری مارکیٹ یہ خرید لے گا۔ تو دنیا دیکھنے والے، راستے والے اس کی تعریف کرتے ہیں، لمحوں کے لیے اس کا خود دل خوش ہو جاتا۔ دل کیا خوش ہوتا ہے، اندر سے یہ خود ملامت کرتا ہے کہ میں تو یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس بڑا خزانہ ہے، لیکن حقیقت میں اس میں کنکر اور پتھر ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں جو اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کوئی بھی عمل کرتا ہے، تو دنیا والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا نیک آدمی تھا، بڑے غریبوں کی اس نے مدد کیا ہے، رمضان کے کٹس اس نے بہت بانٹے ہیں، لوگوں کی شادیاں بہت کرائی ہیں، بہت اچھا عمل کیا ہے، تہجد گزار بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کیا ہے، بہت نیک آدمی تھا۔ دنیا والے تو یہی سوچیں گے، لیکن محشر میں جب رب کے حضور جائے گا تو اس کے عمل میں ٹھیکری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔
تو نیت اگر خالص ہو جائے بندے کی تو پھر جو ہے اس کے وارے نیارے ہو جائیں، اور اگر نیت میں کھوٹ پیدا ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کا بڑا سے بڑا عمل اللہ تبارک و تعالی رائے گاں کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نیت کا حسن عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔